اس کو پہلے میں کیوں کروں شادی؟ جب رشتہ آپ کا ہوا ہے تو میرا نام کیوں لے رہی ہیں بار بار؟ وہ تڑپ کر بولی، کیونکہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، کیونکہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ عارف نے سر جھٹک کر کہا، ارے واہ، آپ کو نہیں کرنی تو اینا کو دے دو، اسی کو دے دو، اینا کوئی قربانی کی بکری ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے لڑنے والے انداز میں بولی، اینا تم جانتی ہو میں شادی نہیں کر سکتی۔ وہ جھنجھلائی ہوئی، تو آپ ہی یہ آپ کا مسئلہ ہے، پلیز مجھے ابراہیم بھائی کے ساتھ مت الجھانا، مجھے ان میں بالکل دلچسپی نہیں۔ اتنا خراب قسم کا بندہ ہے جس راستے جا رہی ہو، ورنہ وہ راستہ ہی بدل لے، اور آپ ان سے شادی کرنے کا بول رہی ہیں، ناممکن۔ مینا تو ہاتھ چڑھا کر بیٹھی تھی۔ مریم نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کیسے ابراہیم سے شادی کر لیتی؟ وہ ایک بار یہ سب سہ چکی تھی، پھر سے نہیں سہ سکتے تھے۔ مریم بی بی اچانک ملازم کے بلانے پر وہیں تھم گئی تھی۔ یہ آپ کا فون ہے؟ فون وائرس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے مریم حیران ہوئی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہیں؟ مقبول نے سلام کیا تو مریم نے لب کھینچے۔ وعلیکم السلام، کال کیوں نہیں اٹھا رہی میری؟ وہ بہت سہولت اور اطمینان سے بات کر رہا تھا۔ کوئی کام تھا؟ مریم نے ماتھا ملا۔ جی، ملنا ہے آپ سے، ابھی اسی وقت۔ وہ بھی سیدھے معاملے پر آیا۔ مصروف ہوں بہت، نہیں مل سکتی۔ مریم نے سر جھٹکا۔ اگر آپ نہ آئے تو مجبوراً مجھے گھر آنا پڑے گا۔ وہ جس طرح بات کر رہا تھا، مریم کو غصہ آنے لگا۔ تم کیوں آؤ گے؟ مریم کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ سے ملنا آپ کی مرضی، اب آپ میرے بتائے ہوئے پتے پر آئے یا میں آ جاؤں؟ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ مریم کو سمجھ نہیں آیا اس پاگل کو کیسے روکے۔ پتہ بتاؤ، پر یہ آخری بار ہے، یاد رکھنا۔ وہ اس سے پتہ پوچھتی، اس سے ملنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونے کے لیے کمرے میں آئی تو ایک بار پھر پرانی یادوں نے اپنے پنجے میں لے لیا۔ مریم، میری زندگی کی حاصل تم ہو، میری جینے کی وجہ تم ہو، کبھی مجھ سے دور نہ جانا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے الماری کی طرف پڑی، وہاں سے ایک ڈریس نکالا۔ وہ سامنے مردوں کی بلیک جیکٹ دیکھ کر وہ پھر سے ٹھٹک گئی۔ آہ، ایک سی دل میں اٹھی تھی، درد تھا کہ پڑنے لگا۔ ایک سال ایک سال ہو گیا تھا اسے بیوہ کی چادر اوڑھے، اس کی زندگی کا ساتھی اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ آنسو پوچھتی الماری واپس بند کر گئی۔ آج ابراہیم کو کلیئر کر دوں گی، وہ اپنا راستہ بدل لے۔ ایسا کبھی ممکن نہیں، بھلے گھر والے کچھ بھی کہیں، جب تک میں راضی نہیں کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ دل ہی دل میں پکا عہد کرتی باتھ روم کی طرف بڑھی۔ ہینا ہینا، وہ موبائل کے ساتھ ہینڈ فری لگائے مزے سے گانا سن رہی تھی کہ اچانک وہاں آدم کی۔ کیا ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ ہینا غصے ہوئی۔ میرے ساتھ چلو فوراً۔ اسے اٹھاتے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے کے، کہاں لے کر جا رہی ہو؟ کیا ہے ہینا؟ ٹنگ پڑی۔ میرے بھائی کے کمرے میں جاؤ اور وہاں سے میرا موبائل لے کر آؤ فوراً، اپنی جی جی نے اسے حکم دیا۔ میں کیوں جاؤں تمہارے بھائی کے کمرے میں؟ پاگل ہوں کیا میں؟ اس خونخوار بیلے کے پاس جاؤ جو پنجے لڑانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ہینا نے منہ بناتے کہا، دیکھو ہینا، چپ چاپ چلی جاؤ، ورنہ میں نے ابو کو بتا دینا ہے کہ تم جو کل پیپر ہیک کیا تھا۔ پاگل، منہ بند کرو اپنا۔ ہینا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی بات کو وہیں روکا اور ارد گرد دیکھا کہ کسی نے سن تو نہیں لیا۔ پھر جاؤ جلدی سے بلال بھائی کے کمرے میں اور میرا موبائل لے کر آؤ، اور اگر میں پکڑی گئی تو؟ ہینا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ تھا بھی تو اتنا ہٹلر، کیسے اس کے کمرے میں جاتے؟ اف، نہیں پکڑی جاتی، وہ باتھ روم میں ہوں گے، آتے ہی شاور لیتے ہیں، تو ابھی تم جاؤ، ورنہ وہ نکل آئے تو پکڑی جاؤ گی۔ اپنی جی جی نے اسے بلال کے کمرے کی طرف دھکا دیا۔ مجھے کیا پتہ چلے گا کہاں رکھا ہے موبائل؟ یار، کوئی الماری میں رکھتے ہیں یار، یہاں دراز میں۔ پلیز اب جاؤ بھی، اپنی جی جی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے کہا، تو وہ دل تھام کر بلال کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جاڑ تو جلاڑ تو،
آئی بلات اٹھا تو وہ بہت دھیمے قدموں سے چلتی انداز اندر داخل ہوئی۔ سب طرف نگاہ ڈالی، باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب ابھی وہ شاور لے رہی ہیں۔ جلدی کر ہینا، اس سے پہلے کہ مسٹر ہٹلر باہر نکل آئے۔ نی جی جی کا موبائل اٹھا کر نکل، وہ دراز میں چیک کر رہی تھی لیکن اسے نہ ملا۔ پھر وہ الماری کھول کر کھڑی ہوئی، ایک پل آنکھوں میں شرم سی آنے لگی کہ وہ کیسے ایک لڑکی کی الماری میں گھس رہی تھی۔ صرف پرائیویسی کی چیز ہوتی ہے، اور وہ نی جی جی کی وجہ سے پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے دھمکی ہی اتنی سخت دی تھی۔ وہ اس کے کپڑوں کو چیک کرتی، ہاتھ مارتی موبائل ڈھونڈنے لگی کہ اسی وقت باتھ روم کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ ہینا کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اچانک بلال کی نظر ہینا پر پڑی، جو اس کی الماری میں سر گھسائی کھڑی تھی۔ ہینا نے جھٹ سے رخ پھیرا اور آنکھیں موڑ لی۔ میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں؟ اس کی حد درجہ معصوم آواز پر بلال نے اپنی آبرو چڑھا کر دھاتی وہ آنکھیں بند کیے ادھر ادھر ہاتھ مارتی آگے بڑھی۔ بلال کی برہنہ سینے سے جا کر ٹکرائی اور اپنا ماتھا ملنے لگی۔ اوہ، یہ راستے میں دیوار کہاں سے آ گئی؟ وہ مجنون قسم کی ایکٹنگ سے بولی۔ وہ پھر بلال کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بلال جو کچھ بولنے ہی والا تھا تو اس کے ہاتھوں کا نرم لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے بالکل سٹک ہو گیا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چیر رہی تھی اور ہاتھ نیچے لے جاتے اس کے گلے کی اوپری ہڈی کو چھوتے اس کے اپنے گلے میں گٹھلی بھر کر مٹھائی ہوئی، پر پھر بھی پورے اطمینان کے ساتھ وہیں کھڑے رہے۔ ہاتھ اپنے مزید نیچے کی طرف گردش کر رہے تھے، اس کے برہنہ چٹانی سینے تک پہنچے تو اب کے بعد اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے نیچے کی طرف آنے لگے، اس سے پہلے کہ وہ اس کے حساس حصوں پر گرفت جما پاتا۔ ہینا چینک مارتی اور چل کر پیچھے ہوئی۔